السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ساتھی؟ جی، آپ کو انتظار ہوگا اسلامی کہانی کا۔ تو اسلامی کہانی کہاں تک پہنچی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کچھ ایمان والے لوگ اس سمندر سے پار کر کے جو ہی نکلے تو پیچھے سے فرعون تھا۔ فرعون نے جو ہی اس سمندر میں درمیان میں پہنچا اور اس کا لشکر بھی، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ دونوں طرف سے پانی جو سا تھا وہ آپس میں مل گیا، اور فرعون نے اپنی جان بچانے کے لیے موجوں پر ہاتھ پاؤں مارے۔ موجیں ایک بار اسے اوپر اٹھا رہی تھی اور دوسری بار پانی کے نیچے لے جا رہی تھی۔ تو اس طرح سے یہاں تک ہم نے کہانی اور اس کا انجام جو دیکھا تھا وہ کیا تھا کہ عبرت کا نشان میں کہ تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی بھی اس وقت تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا کا سارا اختیار اور طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہے، وہ ظالم لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو آج جو ہے کہ جن لوگوں کو دیکھیں بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے، پیاس بجھانے کے لیے چشموں کی فراوانی ہو، کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہو، دھوپ اور گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے بادلوں کا سائباں ہو، ان کی خوش قسمتی پہ کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے اور ان نعمتوں کی عطا کے بدلے ان کے شب و روز عبادت میں گزرنے چاہیے۔ ہونا تو ایسے ہی چاہیے تھا نا، مگر اس قوم نے کیا کیا؟ ایسا نہیں کیا۔ اس قوم کا شمار دنیا کی انتہائی عجیب اور نافرمان قوموں میں ہوتا ہے۔ کبھی کسی ایک بات پر وہ ٹھہرتے ہی نہیں تھے، اللہ کے رسول سے ایک کے بعد ایک فرمائش کرتے تھے۔ کبھی کسی چیز سے ان کا جی نہیں بھرتا تھا، دل مطمئن نہیں ہوتا تھا، اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا انہیں بھلا لگتا تھا، بہتر کو چھوڑ کر بدتر کو وہ گلے لگا لیتے تھے۔ نیکی کی راہ پر چلتے چلتے کب بدی کے راستے پر چل پڑے کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے اللہ سے بار بار نعمتیں طلب کی، لیکن رحمتیں پا کر بھی وہ نہیں سدھرے۔ کن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں۔ انجام کار بہرحال ایک بھٹکے ہوئے شخص کے بنائے گئے بچھڑے کو انہوں نے کیا کیا؟ آگے مزید اپنا معبود بنا لیا۔ سونے کا بچھڑا انسان کے ہاتھ کا بنایا ہوا تھا، لیکن شیطان نے اپنی چال سے سب کو اس کی عبادت میں لگا دیا۔ اور شیطان کی تو ہمیشہ سے یہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ کوشش رہی ہے کہ انسان کو وہ اس کے دلوں کے اندر شرک کا بیج بونے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کیونکہ شرک سے بڑھ کر تو کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور سب گناہ تو اگر چاہے معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اسی لیے شیطان انسانوں کو شرک کے راستے پر دھکیلنے میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کا عذاب اس قوم پر نازل ہوا۔ یہ عذاب کیا تھا؟ یہ تو آپ یقیناً اب کہانی سن کر ہی آپ کو پتہ چلے گا، لیکن ہاں البتہ عذاب کی جو وجوہات ہیں نا ان کے اندر ہمارے لیے بہت سامان عبرت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے کفران کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہرانے کی کیا سزا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہانی سن کر ساری کی ساری تصویر جو سی ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں ہم اپنی کہانی کی جانب، اور آج کی کہانی ہے سونے کا بچھڑا۔ جی چلتے ہیں۔ امی جان ہم پھر آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں۔ جو انہوں نے کہانی پچھلی چھوڑی تھی نا تو امی نے کہا تھا سو جاؤ بچوں، اب میں صبح سناؤں گی کیونکہ اب میں تھک گئی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اپنا وعدہ پورا کریں، کہانی کا اگلا حصہ شروع کریں نا۔ ہم یہ جاننے کے لیے بہت بے چین ہیں کہ فرعون اور اس کی قوم کا کیا بنا تھا۔ اوہو بچوں، سمندر کا پانی فرعون اور اس کی قوم کو بار بار ہوتے دے رہا تھا۔ جب فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تو اس کا سارا غرور اور تکبر ہوا ہو گیا۔
بے بسی کے ساتھ پکارنے لگا، چیخنے لگا، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ عین اسی وقت وہ ساتھ میں اس نے پتہ کیا کہا کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں شامل ہوتا ہوں۔ یہ دیکھیں عین ٹائم پہ جب اس پر مصیبت پڑی تو کیسے اس کی جان کے لالے پڑ گئے۔ یعنی فرعون نے توبہ کی کوشش کی، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ کیونکہ بند ہو چکا تھا۔ توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، توبہ کا وقت اسی وقت ہے جب انسان زندگی میں اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنی نافرمانیوں کی ایسی جو اس کو سزائیں ملنے والی ہیں اس سے توبہ کر لے، تاکہ آئندہ وہ اس کو نہیں کرے گا۔ کیونکہ توبہ کی شرائط میں یہی ہے نا، ماضی، حال اور مستقبل جو اس نے کیا اس پر شرمندہ ہو، اور حال پہ کہ اب وہ اپنے آپ کا عہد کرے، اور مستقبل کیا ہوا کہ وہ آئندہ نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا توبہ کا وقت بھی تب ہوتا ہے۔ امی جان فاروق نے حیرت سے سوال کیا کہ یعنی توبہ کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ ہاں بیٹا، توبہ کا دروازہ تو ہر وقت اور ہر شخص کے لیے کھلا ہوا ہے، لیکن اس شخص کے لیے بند ہو جاتا ہے جو ایسے وقت میں توبہ کرتا ہے جب روح جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے۔ فرعون کی توبہ بھی اسی لیے قبول نہیں ہوئی کہ موت کا یقین ہو جانے کے بعد اس نے ایمان لانے کا اظہار کیا کہ اب تو اسے ڈر ہو گیا کہ اب تو میں ڈوب جاؤں گا، اب تو مجھے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ میں بچ جاؤں۔ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے قریب توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا یا کسی گناہ گار کا توبہ کرنا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ اچھا، اب یہ بھی سن لو کہ فرعون کی لاش کا کیا بنا، جہاں سے تم نے یہ کہانی شروع کرائی تھی نا۔ اب سنو آگے۔ او ہاں، واقعی ماما ہم تو بھول ہی گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا تو بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو اس کی موت کا یقین ہی نہ آیا، بعض نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا۔ تب سمندر نے اللہ کے حکم سے اس کی لاش پانی سے باہر اچھال دی تاکہ انہیں فرعون کی ہلاکت کا یقین ہو جائے اور وہ اللہ کی قدرت کو دیکھ لیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ آج ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ تو کیا کرے، اپنے پیچھے والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اسی طرح فرعون لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا۔ امی جان، فرعون کی لاش کو محفوظ کس طرح سے کیا گیا؟ وہ گلی سڑی کیوں نہیں؟ فاروق نے، اب ظاہر ہے اس کے ذہن نے کام کیا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ تھوڑا بہت سمجھا دے، اور اس نے اسی طریقے سے یعنی وضاحت طلب کرنے کے انداز میں پوچھا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ حنوط کا عمل جانتے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسے مسالے ایجاد کیے تھے جو کسی مردہ جسم پر لگا دیے جاتے تو وہ لاش محفوظ ہو جاتی تھی۔ اس طرح فرعون کی لاش محفوظ کر لی گئی۔ احرام مصر میں کچھ اور نعشیں بھی ان احرام یعنی مقبروں میں موجود ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فرعون کی لاش کو نشانی بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور نصیحت بھی حاصل کریں کہ جب کوئی شخص نشانیاں دیکھنے کے باوجود سرکش رہے، متکبر بنا رہے، غرور اور گھمنڈ میں رہے تو اللہ تعالیٰ کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی سزا سے دوچار کرتے ہیں کہ وہ رہتی دنیا تک سامان عبرت بن جاتا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کدھر گئے؟ فاروق اور سلیم نے ایک ساتھ سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب بحیرہ قلزم پار کر گئے تو اپنی قوم کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ ایسے میں ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنی چند بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ انہیں بتوں کی پوجا کرتے دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، یہ جیسے ان لوگوں کے پاس بت ہیں ایسا ہی ایک بت ہمارے لیے بھی بنا دے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم جاہل قوم ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جس دین پر ہیں وہ تباہ و برباد کر دینے والا ہے، اور جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں وہ تو فضول ہے اور بالکل باطل اور جھوٹا ہے۔ کیوں ایسا کہنے پہ مجھے اصرار کر رہے ہو؟
خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے سے وہ سمجھ تو گئے فی الحال، اور اپنے رویے کو انہوں نے تبدیل بھی کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں پانی کا دراصل کیا ہوا مسئلہ پیش آ گیا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اے موسیٰ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اپنا عصا پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنانچہ ایسا ہی کیا، اور اپنا عصا جو سا تھا وہ پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ ہو گیا جس سے وہ پانی حاصل کرتے، چنانچہ سب کو پانی کی نعمت حاصل ہو گئی۔ پھر جب انہیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ یہ دیکھیں، کبھی پانی کبھی کچھ، اب کھانے کی طرف آ گئے وہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست اس طرح سے کیا کچھ کہ ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ اتارا۔ من شبنم کی طرح درختوں پر گرتا تھا، اس کا ذائقہ میٹھا اور رنگ سفید تھا۔ بنی اسرائیل آسانی سے اس درختوں سے اسے کیا کرتے تھے، اتار لیتے تھے، اور سلوہ بٹیر کی طرح کا ایک جانور تھا جو درختوں پر آ کر بیٹھ جاتا۔ یہ لوگ بآسانی انہیں پکڑ لیتے اور ذبح کر کے کھا لیتے۔ پھر جب میدان تیہم میں بنی اسرائیل دھوپ اور گرمی کی شدت سے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ امی جان نے پھر تفصیل سے انہیں مزید بتایا۔ وہ بتانے لگیں کہ بچوں سنو غور سے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں عطا کرنے کے بعد پتہ ہے کیا فرمایا کہ اللہ کی نعمت عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ اور زمین پر فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ۔ ان کا کیا ہے، فتنہ نہیں پھیلانا، بلکہ کیا کرنا ہے، کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ فتنہ نہ پھیلانا، فساد نہ کرنا، بلکہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ تمہیں اس بالکل بیابان ویرانے میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں انہیں بغیر کسی محنت اور مشقت کے بھی مل رہی تھی۔ کوئی محنت نہیں کی، انہوں نے کوئی کام نہ کیا، لیکن ایک دن آپ کی قوم نے آپ سے ایک اور مطالبہ کر دیا، چلو جی نیا کام، اور کہنے لگے ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے کیا ڈیمانڈ کر دی کہ لو بھی اب نہیں ہم کھا سکتے ایک ہی طرح، جیسے آج کل کے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، ہم سے نہیں کھایا جاتا ماما، کیا ہر روز دال بنا لیتی ہیں، ہر روز بینگن ہی بنا لیتی ہیں، ہے نا۔ بس انہوں نے بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیا، یعنی ناشکری کی نا، کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی، یعنی ترکاری، ککری، گندم اور پیاز وغیرہ۔ ان کی یہ سب باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ من اور سلوہ تو بڑا اعلیٰ قسم کا کھانا ہے، اگر تم یہی چیزیں چاہتے ہو تو کسی شہر میں جاؤ، جو تم چاہتے ہو وہ مل جائے گا۔ ان تمام باتوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی نافرمان قوم تھی، جو اس سے کہا جاتا تھا وہ بالکل اس کے الٹ کرتی تھی۔ فاروق نے ناراضگی سے یعنی لہجے میں اس نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا شرف بخشا، شریعت کے احکام دینے کے لیے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور کی طرف روانہ ہونے سے پہلے کیا کیا، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا ہے، اس لیے تم میری قوم میں میرے بعد جانشین ہو، یعنی ان کا خیال رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ یہ ان کو نصیحت کر کے وہ کوہ طور پر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ ہدایات دے کر حضرت موسیٰ چلے گئے، کس طرح، کوہ طور پر، یعنی طور کے پہاڑ پر۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا تھا، تو آپ نے کہا، اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے ضرور دیکھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنے نور کی چمک ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور اس حقیقت پر میں نے سب سے پہلے تجھ پر ایمان لے آیا، لاتا ہوں میں ایمان، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ تمام لوگوں میں چن لیا، چنانچہ جو میں نے تجھے دیا ہے تو لے لے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ ہم نے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے۔ تورات کیا تھی؟ کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی باتوں پر کاربند رہیں، عمل کریں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا اور جلد ہی اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار بھی نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے نا، اسی لیے انہوں نے بتایا۔ یہ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے عمل کیا ہوئے؟ سارے کے سارے عقارت چلے گئے، برباد ہو گئے۔ انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن کی مدت پوری کی۔ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف آپ کو 40 دن پورے ہونے پر ملا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوہ طور کا جو اگلا قصہ ہے وہ ہم اپنی نیکسٹ سٹوری تک رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ مزہ بھی آتا ہے نا تھوڑا سا، کہ ایک بندے کو خواہش ہوتی ہے کہ میں نے ضرور سننی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم کے لیے اللہ حافظ۔